آج کل متفرق معاشروں میں شادی کو اکثر روحانی اور ذاتی ترقی کے مسلسل سفر کے بجائے ایک آخری منزل سمجھا جاتا ہے۔ نوجوان احمدی مسلمان خواتین کس طرح اس امر کو یقینی بنا سکتی ہیں کہ ان کی شادیاں محض معاشرتی توقعات کے بجائے باہمی روحانی ترقی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے ذریعے بنے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ترقی انسان کی جو شادیاں ہیں، انسان کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تاکہ وہ بقائے نسل ہو۔ اور بقائے نسل تو صرف جانوروں کی طرح تو نہیں ہے، گائیاں بھینسیں بکریاں بھیڑیں اور جانور پہ جس طرح پیدا کر کے اپنی نسل بڑھاتے ہیں کہ انسان بھی اس طرح نسل بڑھاتا رہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا، ایک ذریعہ بنایا ہے انسانی زندگی میں، اور بہت سارے لوازمات رکھے ہیں، تسکین کے سامان رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میاں بیوی کو ایک دوسرے کی تسکین کا سامان پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ تسکین کا سامان یہی ہے کہ آپس میں دوستی ہو، دوستانہ ماحول ہو، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال ہو، اور جب یہ ہوگا تو اس ماحول میں ایک پیار اور محبت کی فضا ہوگی، اور جو آئندہ نسل پیدا ہوگی، جو بقائے نسل ہے، نسل کی بقا یعنی اس کو جاری رکھنا ہے، اور وہ جو ہوگی اس میں بھی وہ چیزیں پیدا ہوں گی جو پیار اور محبت کرنے والی ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ سے پیار اور محبت کرنے والی ہوں گی۔ اور جب انسان کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان کیے ہیں کہ اس دنیا میں میرے لیے ایک سامان ایسے فرما دیے کہ میں اس زندگی میں صرف مشکلات میں سے نہ گزروں بلکہ محبت پیار کی فضا میں بھی رہوں، اور میرے لیے تسکین کے سامان ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے میں شکر گزار بنوں۔ اور جب میاں بیوی اس بات کو احساس کر لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق کا خیال رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ پھر ایسے کام کریں گے جو ان کی روحانیت کا بہتری کے سامان بھی ہوں گے، ان کی دلی تسکین کی بہتری کے سامان بھی ہوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک خامند اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ اس لیے ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، جس سے اس کے پیار اور محبت کا بھی اظہار ہو اور اللہ تعالیٰ سے پیار اور محبت کا بھی اظہار ہو، تو اس کو ثواب ملے گا۔ معاملہ صرف لڑکیوں کا نہیں ہے، لڑکوں کو بھی سوچنا ہوگا۔ اس لیے دونوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرنے ہیں، اور جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرنے ہیں تو پھر جہاں اللہ کو خوش کرنے والے ہوں گے وہاں یہاں اپنی روحانیت میں ترقی کر کے خوش کر سکتے ہیں نا، وہاں انسانی زندگی جو ہے، جو عملی زندگی بھی جو ہے، اس میں بھی اپنی تسکین کے سامان پیدا کر سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔